اور ساتھ میں تیسرا کلمہ، تیسرے کلمے کا ورد کریں، صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ یہ تیسرا کلمہ پہلے بھی بتایا تھا یہ کس کا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے یہ تیسرا کلمہ کس طرح بنا؟ یہ تیسرا کلمہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنے کا ذریعہ ہے۔ کیسے ہے؟ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس سے پہلے فرشتے اللہ تعالیٰ کو ایک کلمے سے یاد کرتے تھے اور وہ ہر وقت کہتے رہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا یہ وظیفہ تھا۔ لیکن جیسے ہی آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف لائے، دنیا زمین پہ بنی ہے اور زمین مٹی سے بنی ہے، تو یہاں پر مٹی دھول اڑتی ہے۔ تو جیسے ہی آدم علیہ السلام دنیا میں زمین پہ سفر کر رہے تھے، اچانک مٹی ان کی ناک میں گئی۔ جب ناک میں گئی، سانس کی نالی میں گئی۔ جب سانس کی نالی میں گئی تو ان کو اچانک چھینک آئی۔ اچانک چھینک آئی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے ہی الحمدللہ نکلا، فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت آدم جو کہ نائب ہیں اللہ کے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو فرشتوں نے اس کلمے کو اپنے ساتھ نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد جب بھی اللہ کو یاد کرتے 2 کلمات سے کرتے۔ کیا کہتے؟ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو یہ چھینک پر الحمدللہ کہنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب بھی چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ چھینک آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے، اس کے آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ جس طریقے سے یہ سانس لے رہا ہے، اس کی سانس کی نالی میں مٹی کا ذرہ پھنس جاتا ہے۔ جیسے ہی مٹی کا ذرہ پھنس جاتا ہے، اس کا سانس رک جاتا ہے۔ جب سانس رک جاتا ہے، اچانک چھینک آتی ہے، وہ مٹی کا ذرہ باہر نکل جاتا ہے، سانس دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کی زندگی دوبارہ آ جاتی ہے۔ اگر وہ مٹی کا ذرہ سانس کی نالی میں پھنسا رہے، انسان کی 5 سیکنڈ میں جان نکل جائے۔ اگر وہ مٹی کا ذرہ سانس کی نالی میں پھنسا رہے، 5 سیکنڈ میں انسان کی جان نکل جائے، تو پتہ چلا الحمدللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ تو میرے عزیزو، الحمدللہ کہنا چھینک آنے کے بعد یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا اور ہر وقت کہتے رہتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام ہر وقت لا الہ الا اللہ کہتے رہتے ہیں، انہوں نے اس جملے کو بھی اٹھایا اور اپنے وظیفے میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد فرشتے اللہ کو جب بھی یاد کرتے 3 کلمات سے کرتے۔ کیا کہتے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ نے وہ واقعہ سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قربانی والا، حضرت اسماعیل والا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلا رہے تھے تو ان کی زبان پر کون سا لفظ تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا ابراہیم خلیل اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس جملے کو بھی اٹھایا، اپنے وظیفے میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد فرشتے جب بھی اللہ کو یاد کرتے 4 کلمات سے کرتے، اور کیا کہتے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے ایک ہی بات کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ نیکی کرنے کی طاقت یہ بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، برائی سے بچنے کی طاقت یہ بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ عربی میں کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ سرور کونین امام الانبیاء سید الانبیاء رحمت للعالمین اپنی زبان سے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو انہوں نے اس کلمے کو بھی اٹھایا اور اپنے وظیفے میں شامل کر لیا۔ جب سے لے کے آج تک اور قیامت تک وہ اپنے وظیفے میں ان 5 کلمات کو پڑھتے ہیں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ بن گیا، یہ تیسرا کلمہ بن گیا۔ تو تیسرا کلمہ تمام فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ یہ تیسرا کلمہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وظیفہ تھا، یہ تیسرا کلمہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی وظیفہ تھا، یہ تیسرا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وظیفہ تھا، یہ تیسرا کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وظیفہ تھا۔ تو اللہ پاک جب کوئی بندہ اس تیسرے کلمے کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اتنے سارے نبیوں کا وظیفہ ہے، تمام فرشتوں کا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی لاج رکھ کر اپنے ان کلمات کی برکت سے کہنے والے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو خود بھی تیسرے کلمے کا ورد کرنا، صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ۔ اس کے الفاظ کے اپنے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان دنیا میں صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ وہاں پر اگر عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک بھی بھاگتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ صرف کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان الفاظ کی اپنی تاثیر ہے۔ دنیا میں جب انسان اخلاص کے ساتھ باوضو ہو کر اللہ کو یاد کر کے اس کو یاد کرتا ہے اور یہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، اس تیسرے کلمے کی برکت سے اس کے چہرے پر نور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس تیسرے کلمے کی برکت سے دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس تیسرے کلمے کی برکت سے وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پریشان ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں، تیسرا کلمہ پڑھیں۔ دل کو سکون پہنچانا ہے، تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اور ویسے بھی تیسرا کلمہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ملتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو ہم یہ اپنا معمول بنائیں کہ تیسرے کلمے کا ورد کریں گے انشاءاللہ، استغفار بھی پڑھیں گے، تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔